بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وعنه رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك شر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. هم؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق علیہ. قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ روایت بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. بڑی بہترین اور بہت ہی اہم روایت ہے. فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر. فرماتے ہیں کہ عام صحابہ کرام کا رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا یہ معمول تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوالات کرتے تھے. خیر کے بارے میں یعنی خیر سے مراد کون سا عمل بہتر ہے، کون سی عبادت اچھی ہے، کون سی سنت ہے، کیا خیر دعا، کون سی دعا ہے، اس کو کہتے ہیں خیر. تو عام صحابہ کا یہ معمول تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کر رہے ہیں. جیسے پوچھتے ہیں علماء سے کہ کون سی دعا اچھی ہے، کون سا عمل بہتر ہے، کون سی سنت اچھی ہے. کیا ادب دیکھیں، سبحان اللہ، بات کرنے کا ادب حضرات صحابہ سے سیکھنا ہے، ان کی زندگیوں سے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا معمول بھی ذکر کر رہے ہیں اور صحابہ کا معمول بھی ذکر کر رہے ہیں، لیکن جب اپنا معمول ذکر کرتے ہوئے کسی صحابہ کے عمل کی اور ان کے معمول کی تحقیر نہیں کر رہے. جیسے عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب آدمی اپنا معاملہ کسی کو بتاتا ہے تو اس طرز سے بتاتا ہے کہ دوسرے کو بیکار کر دیتا ہے، میرا سب کچھ ہے. عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ادب دیکھیں. فرماتے ہیں کہ عام طور پر صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں، نیکی کے بارے میں سوالات کرتے تھے. وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عَنِ الشَّرِّ. میں عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتا تھا شر کے بارے میں، برائی کے بارے میں، کہ حرام کیا چیز ہے، ناجائز کیا چیز ہے، کس چیز میں فتنہ ہے، کون سی چیز گناہ ہے، کیا چیز ہے. یعنی سوالات کی دو قسم ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کرتے تھے خیر کے بارے میں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور پھر فرما رہے میرا عمل یہ تھا، معمول یہ تھا، میں عام طور پر سوال یہ کرتا تھا کون سی چیز ایسی ہے جو دنیا پر، آخرت پر، دین پر اثر کر رہی ہے، وہ مجھے بتائیے.
اور سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بھی ہوتا ہے نا کہ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مخافت ان یدرکنی، میں صرف اسی لیے پوچھتا تھا کون سی چیز ناجائز ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز فتنہ ہے، صرف اس مقصد سے پوچھا کرتا تھا کہ کہیں اس چیز میں پھنس نہ جاؤں، میرا دین، میرا ایمان، میری زندگی اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، وہ ناجائز چیز، وہ گناہ کی چیز میری۔ یہ ہمیں سکھا رہے کہ جب ہم کسی سے سوال کریں تو ہمارے سوال کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے۔ تو ایک صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ وہ خیر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، برائی کے بارے میں، اور ترتیب بھی یہی ہے۔ دیکھیں، ایک کہتے ہیں کہ جلب منفعت مقدم ہے دفع مضرت سے، ایک اصطلاح ہے، اس کو آسان جملے میں، اس کو بند کر دیں جزاک اللہ، اس کو یعنی آسان زبان میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پرہیز مقدم ہے علاج سے۔ کوئی بیماری اگر آ جائے تو آدمی پرہیز زیادہ کرنا چاہیے یا علاج؟ تو پرہیز زیادہ مقدم ہے۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں فرمائی تھی۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کے معنی ہیں نفل زیادہ پڑھنا، اشراق پڑھنا، تہجد پڑھنا اور ذکر تسبیح، یہ عابد۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم کو درست فرمایا، نہیں، سب سے بڑا عابد کون ہے؟ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو نہیں کرنے کی چیزوں سے اپنے کو بچائے، گناہ کی چیز سے اپنے کو بچائے، گناہ کی چیز سے۔ اسی لیے ہم جب اپنی زندگی میں اس کا خیال رکھنا کہ اللہ کا شکر ہے، نوافل بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، تسبیحات بھی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن زیادہ ہماری فکر یہ ہو کہ گناہوں سے میں بچوں، نافرمانی سے میں بچوں، ہے نا، تو یہ چیز ہماری یہ ہو۔ تو اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سوال کرنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا کنا فی جاہلیت و شر، ہمارا دور تو جاہلیت کی زندگی میں گزر رہا تھا، برائیاں ہی برائیاں تھی، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں تھی، ایک دور ایسا گزرا، فجاءنا اللہ بہذا الخیر، سبحان اللہ، کیا ادب دیکھیں، فجاءنا اللہ بہذا الخیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، خیر دیا، یعنی بولنے کا جو طریقہ دیکھیں نا، فجاءنا اللہ، اللہ تعالیٰ وہ خیر ہمیں دیے، اسلام ہمیں دیے۔ آدمی سوچتا نا میں ایمان لایا، نہیں، میں نے نیکی کی، اس نیکی کو، اس ایمان کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ کوئی بھی خوبی، کوئی بھی اچھائی، ہم اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں، ہر کمال اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جتنی خوبیاں اللہ مجھے دیے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ہم تو جاہلیت کے زمانے میں تھے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا، یعنی ہم نے نہیں، اللہ نے اسلام کی توفیق ہمیں دی، اللہ نے ہدایت ہمیں دی، فجاءنا اللہ بہذا الخیر، اب یہ خیر ہمارے پاس آ گئی۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ فہل بعد هذا الخیر من شر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس خیر کے بعد شر کا زمانہ بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا جی آئے گا۔ تو پھر دوسرا سوال فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شر کے بعد پھر خیر بھی آئے گی؟ آپ نے فرمایا آئے گی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، پھر اس حدیث کو ہمیں سمجھنا آسان ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے، یہ امت 5 دور میں گزرے گی۔ اس امت پر کتنے دور آئیں گے؟ 5 دور۔ ہم 4تھے دور سے گزر رہے ہیں، ہم جو دور سے گزر رہے ہیں وہ 4تھا دور ہے اس حدیث کی روشنی میں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 دور سے گزرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دین عطا فرمایا وہ دین اس کے ذریعے سے جو پہلا دور تمہیں دیا وہ نبوت اور رحمت والا دور ہے. کون سا دور؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، نبوت والا دور، رحمت والا دور. کیسا مبارک دور. سیرت ہم پڑھیں. پھر آپ نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ دور رہے گا اور جب اللہ چاہیں گے وہ دور اٹھا لیں گے. پھر اس کے بعد خلافت کا دور آئے گا، وہ خلافت جو علی منہاج النبوہ ہوگی، نبوت کی نہج پر، نبوت کے طریقے پر ہوگی. وہ دور چلے گا. سمجھ رہے؟ یہ دوسرا دور. وہ کون سا دور ہے؟ خلفائے راشدین کا دور. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، اور حدیث کی روشنی میں اس کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک، کیونکہ ایک حدیث ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت سفینہ بڑا اچھا نام ہے. ان کا نام کچھ اور تھا، وہ غائب ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ آ رہا تھا، جماعت آ رہی تھی، تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھولے بھالے آدمی تھے. تو جو آدمی بھولا بھالا ہوتا ہے سب اس کو اپنا سامان حوالے کرتے ہیں، کام دے دیتے ہیں، بھئی تم ذرا یہ بھی کر لو، تم یہ بھی کر لو. تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سارے صحابہ کا سامان جو ہے سر پہ لد کر آ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا تم تو سفینہ ہو. سفینہ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کشتی کو کہتے ہیں، کارگو، یعنی سب کا لے کے چل رہے ہیں آپ. تو حضرت صحابہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی تھی، انہوں نے اپنا نام بھلا دیا. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نام مجھے ملا ہے نا، اب یہ نام میرا ہوگا. بھئی میں اب سفینہ ہوں. سمجھ رہے؟ میں اب سفینہ ہوں. ان کی روایتیں حدیث میں ہیں. سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کو جو ہے نا کمانڈ کر رہے تھے، یہ وہ صحابی ہیں. تو حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ کہتے تھے مجھے ابو تراب کہو تو بہت پسند آتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے جو ہے مسجد میں اٹھایا، مٹی لگی تھی، فرمایا قم ابو تراب. ابو تراب کے معنی، تراب کہتے ہیں مٹی کو، مٹی کے ابا. کیا مطلب؟ کچھ بھی ہو، یہ جملہ مجھے پسند ہے. یہ محبت کی دلیل ہے کہ حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ملتا تو اس کو تبرک سمجھ کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تھے. اللہ اکبر. تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ یہ جو خلافت ہے نہج نبوت پر، یہ 30 سال چلے گی. یہ دوسرا دور ہے. یہ عرض کرنا تھا مجھے. کتنا دور ہے؟ 30 سال. پھر اس کے بعد اس امت پر تیسرا دور آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ملوکیت کا دور ہوگا، بادشاہت کا دور ہوگا. کون سا دور؟ بادشاہت کا دور. وہ دور چلے گا. وہ دور کتنا چلے گا؟ محدثین فرماتے ہیں، حدیث میں نہیں ہے، وہ دور چلا خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباسیہ، خلافت عثمانیہ. 1923 تک وہ تیسرا دور چلا. یہ تیسرا دور ہے. پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ کے بعد، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چوتھا دور میری امت پر آئے گا. وہ دور کون سا ہوگا؟ ملکن جبرین، تانا شاہی کا دور، منمانی کا دور، ڈکٹیٹرشپ کا دور. ایسی ملوکیت، خالی یہ ملکن جبرین، اس جملے کو آپ دیکھ کے آج کے ماحول کو دیکھ لیں. یہ ایک جو 50 60 70 سال سے جو حالات چل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس دور کے بارے میں جملہ نکلا ہے ملکن جبرین، عذر، سخت قسم کے جابر، منمانی یعنی ڈکٹیٹرشپ، اندھیر نگری چوپٹ راجا کہتے ہیں نا، ایسے بادشاہوں کا ایسا دور آئے گا. یستحلون یعنی حرام کو حلال کیا. وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس دور کیسا گزر رہا ہے. پھر اس کے بعد کون سا دور آئے گا؟ پھر دور آئے گا وہ دور جو خلافت والا ہوگا، نہج نبوت پر ہوگا. وہ دور حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا، جس دور میں اس امت مسلمہ کی حقیقی ترقی ہوگی. ہاں، یہ جتنی تنزلی ہے یہ ساری تنزلی انشاءاللہ ختم ہو کر حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس باب کا آخری چیپٹر حضرت مہدی ہیں، اس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا ان کا دور عدالت، ان کا دور انصاف، ان کا دور برکت کیسا ہوتا ہے. وہ دور، یہ 5 دور ہیں.
کتنے دور ہو گئے؟ 5 دور. ہم کون سے دور سے گزر رہے ہیں؟ چوتھے دور سے گزر رہے ہیں. تو اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جاہلیت کے زمانے میں تھے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، یہ بہتر پہلا دور ہے. اس دور کے بعد دوبارہ کوئی شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا جی آئے گا. اچھا، پھر اس کے بعد خیر آئے گی؟ فرمایا جی آئے گی. لیکن اس دور کے بارے میں آپ نے ایک جملہ فرمایا، اس شر کے بعد جو خیر آئے گی نا، اس خیر میں فیہ دخن، دخن دخان سمجھتے ہیں؟ دخان اسموک کو کہتے ہیں. اس دور میں گدلا پن ہوگا، کدورت ہوگی. پانی کے باٹل میں اگر مٹی گر جائے، پانی کے باٹل میں اگر مٹی گر جائے تو پانی کیسا گدلا دکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کا تعارف فرمایا، وہ دور گدلا پن ہوگا. اگر فضا میں جو ہے نا دھواں آ جائے، آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی. کلاؤڈ ہو تو چاند نظر نہیں آئے گا. وجہ یہ ہے کہ گدلا پن ہے، فضا میں آلودگی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دلوں میں دخن ہوگا. لوگ مل کر مصافحہ کریں گے، سلام کریں گے، دل میں کدورتیں رہیں گی. 2 بھائی آپس میں لڑیں گے، ان کو جو ہے نا دل ان کو جو ہے بٹھا کر اگر مصالحت کرا دیں، صلح کرنے کے بعد گلے تو مل لیں گے لیکن دل صاف نہیں ہوں گے. فیہ دخن، فیہ دخن، یہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ جزائے خیر دے، ہم سب وہ تو مبارک دور میں گزر گئے، وہ تو مبارک دور والے تھے، لیکن یہ سب سوالات کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وما دخنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دخن کیا چیز ہے؟ یہ گدلا پن، کدورت، آلودگی کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی. ایسے لوگ میری امت میں آئیں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو فالو کریں گے. ایک تو اپنی ذات سے، پھر اس کے بعد وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدِي، اور وہ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کو بھی، یعنی اپنے ماتحتوں کو بھی، اس کے ماتحت چاہے بیوی بچے خاندان کوئی بھی ہو، ان کو جو ہے نا سنت میرے طریقے کے علاوہ چلائیں گے. سب سے پہلے اس امت سے سنت اٹھے گی. اسی لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا الاعتصام بالسنت نجات. فتنوں کے زمانے میں سنتوں کو مضبوطی سے تھامنا، فتنوں کے زمانے میں سنت کو. ایک دور تھا صحابہ کرام سنت کی اتنی اہمیت کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں اگر لقمہ گر جاتا بغیر کسی جھجکے شرمائے اٹھا لیتے. سنت کو سنت سمجھ کر، شکر سمجھ کر، فخر سمجھ کے کرتے تھے، شرماتے نہیں تھے. کہتے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلا ہوا یہ عمل ہے، 7 زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان السنت مثل سفینۃ نوح، سنت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو اس کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے ہٹا وہ برباد ہو گیا، ڈوب گیا. فتنوں میں اسی لیے جو ہے نا ہمیں کیا کرنا ہے؟ سنت، ایک ایک سنت، کسی سنت کو معمولی نہیں سمجھنا، ایک ایک سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے دوستو یہ جو حدیث میں فرمایا نا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی، یہ فساد ہے. فساد کے دور میں ایک سنت کو اپنانا، ایک سنت، بسم اللہ بول کے کھا رہے، بسم اللہ بول کے سیدھا پیر رکھ کے مسجد میں آ رہے، بسم اللہ، سیدھا ہاتھ جو ہے کرتے میں ڈال رہے، کون سی پریشانی؟ بولے جیکٹ پہنتے ہیں سیدھا ہاتھ پہن رہے ہیں. ایک ایک سنت ایک ایک نور دل میں لائے گا، وہ نور ہمیں فتنوں سے بچائے گا. ایک ایک سنت. کتنی سنتیں ہیں ایسی کہ جب گاڑی میں بیٹھے بسم اللہ بول کے بیٹھے، چھوٹی چھوٹی سنتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو سنت نہیں کر سکتے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن سنتوں کو نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، اس پہ تعویل مت کرو، استغفار کرو. تعویل نہیں کرنا. تعویل کا مطلب کیا ہے؟ نہیں یہ زمانے میں مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں، یا اللہ معاف کر دے. اس استغفار کی برکت سے موت سے پہلے اللہ ان سنتوں کی توفیق دے دے گا.
تو یہ بات فرما رہے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سنت پہ جمنا ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دور خیر کا ہوگا، مکس دور کا مطلب دخن، جس میں نیکی بھی ہے، گناہ بھی ہے، حرام بھی ہے، حلال بھی ہے، مکس دور. اس دور کے بعد خیر بھی آئے گی. اس دور کے بعد فہل بعد ذلک الخیر من شر، فہل بعد ذلک الخیر من شر، اس خیر کے بعد پھر دوبارہ برائی کا دور آئے گا. یہ ہے اب سننے کی بات. یہ ہے، ذرا بہت توجہ سے سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم آئے گا. وہ دور ہے یہ چوتھا دور. وہ دور کیسا دور ہوگا؟ آپ نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم. دعات داعیوں کی جمع. داعی کسے کہتے ہیں؟ دین کی بات کرنے والا، دین کی طرف بلانے والا، اسلام کی طرف بلانے والا. ہاں، تو ایسے دین کے داعی پیدا ہوں گے جو جہنم کی طرف بلائیں گے. کیا مطلب ہے؟ جہنم کی طرف داعی تو جو ہے نا اسلام کی طرف بلاتا ہے، دعوت دین کی دیتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ دعات الی ابواب جہنم. فرمایا ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو اپنے نظریات کی طرف، اپنے فکروں کی طرف، اپنے فاسد عقائد کی طرف، اپنے گمراہ عقائد کی طرف دعوت دیں گے، اپنے بلائیں گے. اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ علی ابواب جہنم، جہنم کے در ان کی مانو گے تو تم سیدھے جہنم کی دعوت. من اجابہم الیہا فخذوہ الیہ، جو ان کی بات سنے گا، ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کی گمراہیوں کو سن کر مان کر چلے گا، ایسے لوگوں کی بات سن کر وہ جہنم میں ٹھکانہ بنائے گا. اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کھول رہے ہیں بات کو، اور کھول رہے ہیں. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا، ایسے لوگوں کی علامتیں اور نشانیاں تو بتائیے. ایسے لوگ جو بلاتے ہیں کس کی طرف؟ گمراہی کی طرف. ہاں، ان کی نشانیاں تو بتائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نشانی یہاں بتائی، صرف 2 نشانیاں، اور بھی دوسری روایتوں میں یہاں 2 نشانی. فرمایا کہ دیکھو حذیفہ، ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا. جانتے ہو وہ لوگ کون ہوں گے؟ ہم بجلدتنا، وہ ہم میں سے ہوں گے. تم ان کی گمراہیاں اور فکر سن کے تم یہ مت سمجھو کہ وہ شیاطین میں سے ہوں گے. نہیں، شیاطین میں سے نہیں. ہم من جلدتنا، وہ ہم انسانوں میں سے ہوں گے. دوسرا ترجمہ محدثین نے کیا ہے، ہم من جلدتنا، وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے. وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے. اس نام ہوگا اسلام، مسلمانوں کا نام ہوگا. ایسے ایسے نام، ایسے ایسے آدمی جو ہے بس ہم من جلدتنا، وہ ہمارے مسلمانوں میں سے ہوں گے. اسلام کا نام. اسی لیے دیکھیں نا جتنے گمراہ فرقے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ان گمراہ فرقوں سب کے سب کیا کیا نام ہیں. گمراہ فرقوں میں قادیانی ہے. میں تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کرتا ہوں، فرقوں میں سب سے گھٹیا غلیظ ترین فرقہ قادیانی ہے. یہ حضرت فرماتے تھے گھٹیا اور غلیظ ترین فرقہ قادیانی ہے. لیکن کہاں سے کون شروع کیا؟ نام دیکھو اس کا. تو ہم من جلدتنا. اور دوسری بات دیکھیں، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، وہ ہماری زبان بولیں گے. کیا مطلب؟ وہ ہماری زبان. 3 ترجمے ہیں یہاں پہ. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کون سی ہے؟ عربی ہے. وہ عربی بولیں گے. آج سب سے بڑا پرابلم کیا معلوم؟ ذرا بھی کسی کو عربی آتی ہے تو آدمی سرنڈر ہو جاتا. او نہیں بھائی، اسکالر اس کو. ہر عربی بولنے والا داعی الی الہدایت نہیں ہوتا. ہر عربی بولنے والا خیر کی طرف بلانے والا نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے عرب ممالک کے اندر عیسائیت کو پھیلانے کے لیے عربی سیکھا جا رہا ہے. عربی سیکھ رہے ہیں. عرب ممالک کے اندر عیسائیت کی دعوت کے لیے لوگ عربی سیکھ رہے ہیں، اور وہ عربی زبان کو ذریعہ بنا کر عیسائیت پھیلا رہے ہیں. زبان دانی، چرب لسانی، فصاحت، بلاغت، کیا بولتے بھی، کیا بولتے ہیں. واہ، سننا ہے بیان. آپ سنیں ایک بار تو بلا لیں گے آپ.
تو آدمی متاثر. خالی زبان سے فصاحت، کیا عقیدہ ہے، کیا فکر ہے، کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، قرآن اور سنت کے بارے میں کیا فکر ہے، یہ اس کی کوئی نہیں. بولتے بہت اچھا ہے. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، وہ عربی زبان بولیں گے. اور پھر آگے دوسری بات، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، وہ قرآن اور حدیث کی بات کریں گے. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ علماء میں بیان کرتے تھے تو ایک بات کہتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ دور میں فتنہ ایسا ہے، قرآن کا نام لے کر قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، حدیث کا نام لے کر حدیث سے دور کیا جا رہا ہے. بھئی درس حدیث ہے، حدیث کا نام، حدیث سے دور ہو رہے ہیں. قرآن کا نام، قرآن کا درس، قرآن سے دور ہو رہے ہیں. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، وہ اپنی زبان بولیں گے، وہ اپنی. اسی لیے دوستو سب سے بڑی بنیادی بات کہ ہم جب بھی کسی کی کتاب پڑھیں، کسی کا بیان سنیں، سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہو، تقوی والا ہو، متبع سنت ہو، کیونکہ اصل چیز وہی ہے. اصل چیز وہی ہے. ذرا سا اچھا کوئی ویڈیو آ گیا، 4 حکمت کی باتیں ہوگی، فارورڈ کر دیتے. پتہ نہیں کون کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، کیا گمراہی ہے اس کے ذہن میں، کیا گمراہی ہے اس کے ذہن میں. نہیں، یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان فتنوں سے اپنی دین کی حفاظت کرنا، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا. کبھی بھی بھائی شریعت اور سنت، قرآن اور سنت کا پابند ہو. ہاں، قرآن اور سنت کا پابند ہو. قرآن پاک کی ترجمانی، حدیث کی ترجمانی کون کر سکتا ہے؟ کرنے میں کس کا؟ میں قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرنے میں صحابہ کے اقوال کا میں پابند ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں حدیث کھول کے میں اپنا نظریہ بتانا شروع کر دوں. مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، میں یہ بولنا شروع کر دوں. کتنا بھی اچھا ہو، میری سوچ، میرا علم ناقص ہے. حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر انہوں نے وہ جو علم حاصل کیا، جو فہم حاصل کیا، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اعمقہم علما، ان کا علم بہت گہرا تھا، گہرا، ہماری طرح سرسری نہیں تھا، گہرا علم رکھنے والے. تو قرآن پاک کی ترجمانی، حدیث کی ترجمانی کون کریں گے؟ ہم پابند ہیں بڑوں کے، ہم پابند ہیں اکابر کے. تو اس لیے 2 چیزیں، صفہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو لوگ ہیں ان کی کچھ علامتیں، نشانیاں، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے ہی لوگ ہوں گے، شیاطین ویاطین میں سے نہیں ہیں، ہمارے ہی لوگوں میں سے ہوں گے، مسلمانوں میں سے ہوں گے. یہود و نصارہ، مشرکین، ہندو ایسے نہیں ہیں. وہاں تو آدمی ویک اپ ہو جاتا ہے، فوراً جو ہے نا چوکنا ہو جاتا ہے، بھائی اس کی بات کیوں سنیں ہم. لیکن جب ایک آدمی نام اسلام کا، مسلمانوں کا رکھ لے، آدمی اندھا دھن اس کی طرف چلے نہیں. پھر دوسری چیز، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، زبان، عربی زبان بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن اصل جو ہے قرآن اور سنت کا علم، وہ اصل ہے. صرف زبان کی بنیاد پر قرآن سمجھنا یہ نہیں ہوتا. ورنہ تو صحابہ اکرام قرآن پاک، اور تو ان کی زبان عربی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن اور حدیث کا فہم حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت میں بیٹھے تھے. قلت فما تأمرنی ان ادرکنی، ایک اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دور میں اگر پاؤں تو میں کیا کروں؟ وہ حضرت بول کے چلے گئے ہم سب کے لیے، اگر میں اس زمانہ پاؤں، کہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اپنے دین کی حفاظت کی فکر ہے، اپنے ایمان کی فکر ہے. دوستو اصل چیز یہی ہے کہ میں اپنے ایمان کی، میں اپنے دین کی فکر کیسے کروں، ان غلط فاسد نظریات اور گمراہ عقیدوں سے کیسے اپنی حفاظت کروں. فما تأمرنی، آپ کا کیا حکم ہے، کیا ہدایات ہے میرے لیے اگر وہ زمانہ میں پاؤں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہدایت پر. سب سے پہلے فرمایا، حذیفہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین، اہل حق، اس کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا کے رکھو. اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اہل حق کو باقی رکھیں گے. اہل حق کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا دو، ان کے ساتھ جڑے رہو، اس ماحول میں اپنے آپ کو جوڑ لو. اسی لیے نیک ماحول بہت بڑی نعمت ہے، نیک ماحول بہت بڑی نعمت ہے. ہاں،
اپنے آپ کو جو ہے نا جماعت کے ساتھ، اپنے آپ کو جو ہے نا اہل حق کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو، اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، میں ایسی کمیونٹی میں رہوں جہاں پہ وہ جماع ماحول نہ ہو، وہاں پہ وہ جو ہے اہل حق کا ماحول نہ ہو، تو کیا کروں میں؟ فرقے تو ہر جگہ ہوں گے۔ اب ایسی جگہ امریکہ میں کتنے علاقے ہیں جہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہے، تو کیا کریں اس وقت؟ ایسا دور اگر آ جائے، کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب بات ہے، دین کتنا اہم ہے، ایمان کی حفاظت کتنی اہم چیز ہے۔ فرمایا حذیفہ فاعتزل تلک الفرق کلھا، بس یہ کام کرو، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا، گوشہ عافیت، تنہائی، یکسوئی، خلوت اختیار کر لینا، اس میں فتنوں سے حفاظت ہے۔ آدمی اپنا فرائض کرتا رہے، حلال کماتا رہے، فرائض کرتا رہے، حلال کرتا رہے، بس حلال کمائے، گھر کی طرف فکر کرے، تمام ان جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، اگرچہ کہ تمہیں کسی درخت کے نیچے زندگی گزارنا پڑے، اس کی جڑ میں جا کے، وہاں جا کے بھی تم گزار لو۔ کب تک گزاروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حتی یدرکک الموت، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، کیونکہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے دوستو۔ تو یہ بات ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو ہے نا اہل حق کی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، اور اگر ایسا ماحول اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آدمی جو ہے نا اپنی حفاظت کرے۔ اور ان سب چیزوں سے ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں تھوڑے سے جب حالات بگڑے تو کچھ علماء حضرت کے پاس آئے، حضرت کیا کرے، حالات کیسے چل رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، تین باتیں فرمائی۔ فرمایا دیکھیے، حالات سے تو بچ نہیں سکتا، حالات پہ نگاہ ہونی چاہیے۔ فرمایا دیکھتے رہو حالات کو، آنکھ کھلی رکھو، کان کھلے رکھو، زبان بند رکھو۔ دو تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ ہمیں تیسرے کی بھی توفیق دے دے۔ آنکھ کھلی رکھو یعنی مطلب حالات دیکھتے رہو، کیا ہو چل رہا ہے سب دیکھتے رہو، کیا ہو رہا ہے سب سنتے رہو، لیکن ایک کام مت کرو کہ زبان مت کھولو۔ اگر ہم اس چیز کو فالو کر لیں، اس چیز کو عمل کر لیں، اپنے گھر میں، اپنے فیملی میں، اپنے دوستوں میں، ہم کئی فتنوں سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھیں اور سنیں تو پھر تیسرا کام شروع کر دیں، نہیں۔ ہاں، یہ ہے دور۔ یہ کون سا دور ہے؟ دیکھتے رہنا، سب کچھ دیکھتے رہنا، کیا چل رہا ہے۔ تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کے جو ہے نا جاہل بننا، تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کے اچھا ایسا بھی ہو رہا ہے، اچھا ایسا بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ زبان بند رکھنا۔ نصیحتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب